ویلکم بیک۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان پاکستان کے 2 روزہ تاریخی دورے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے۔ مہمان صدر کا اسلام آباد میں تاریخی خیر مقدم کیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر میں شاندار استقبال ہوا۔ انتہائی پرتپاک میزبانی پر صدر ترکیے نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر قرار دیا۔ صدر ترکیے کے لیے خصوصی نغمہ بھی جاری کیا گیا۔ پاکستان اور ترکی میں 24 معاہدوں اور MOUs پر دستخط کیے گئے ہیں۔ خصوصی تقریب کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک صدر ایردوان کو مخاطب کر کے کہا، آپ کی آمد سے آج دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی بلندی ملی۔ آپ مسلم دنیا کے انتہائی محترم رہنما ہیں۔ آپ جب بولتے ہیں تو امت مسلمہ سمیت پوری دنیا سنتی ہے۔ Visit to Pakistan today has given a new level to our brotherly relations. Turkey has stood by Pakistan through thick and thin. You are a very important and highly respected leader of the Islamic world, and when you speak, not only millions of people in the Islamic world hear you very attentively, but the globe hears you when you speak. صدر مملکت آصف علی زرداری سے مہمان صدر طیب ایردوان نے ایوان صدر میں ملاقات کی۔ صدر زرداری نے کہا، ترک صدر کے دورہ پاکستان سے 2 طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار ہے۔ پاکستان ترکی 2 طرفہ تجارتی حجم اس کی بھرپور صلاحیت تک بڑھانا ہوگا۔ ملاقات میں علاقائی اور بین الاقوامی مسائل بالخصوص غزہ شام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک صدر نے 2 طرفہ اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ ترکی پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تجارت $5 ارب تک بڑھانے کا خواہاں ہے۔ ترک صدر نے پاکستان کی ترقی اور امن و استحکام کے حصول کو سراہا۔ قبرص پر پاکستان کی مسلسل حمایت پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا۔ ترک صدر نے کہا، مقبوضہ کشمیر کا تنازع بات چیت سے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہی حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسلام آباد میں ترکی کی خاتون اول ایمن ایردوان سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ترکی کی خاتون اول نے پاک ترک شراکت داری برائے پائیداری کے تحت سرکولر اکانومی کی تقریب میں شرکت کی اور مختلف سٹالز کا دورہ بھی کیا۔ تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا، ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت نئی صنعت بن رہی ہے، مقامی معیشت بھی مستحکم ہوگی۔ اس پروگرام میں سرمایہ کاری طویل المدتی ماحولیاتی اور معاشی فوائد فراہم کرے گی۔ پاکستان میں زرعی انقلاب کمیشن گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت مختلف منصوبوں کا افتتاح آج کیا جائے گا۔ آرمی چیف اور اہم حکومتی شخصیات زرعی منصوبوں اور سہولتوں کا جائزہ لیں گی۔ پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، ملک آگے بڑھ رہا ہے اور مزید بڑھے گا۔ ترک صدر طیب ایردوان کے اعزاز میں تقریب میں آرمی چیف کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ جنرل عاصم منیر نے کہا، کسی کا کوئی خط نہیں ملا، خط ملا بھی تو وزیر اعظم کو بھیج دوں گا۔ تحریک انصاف نے خطوں کا مشغلہ رکھا ہے، جنہیں لکھ رہے ہیں وہ پڑھنا نہیں چاہتے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں، پتہ نہیں یہ خط کہاں سے آتے ہیں، کیا عزائم ہیں۔ بانی PTI بھی انگوٹھا لگا کر کہہ دیتے ہیں ان کا خط ہے۔ اب ان کے لیے مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ جن کو وہ خط لکھ رہے ہیں نہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں نہ ان کا جواب دینا چاہتے۔ اب وہ آرمی چیف کی طرف سے، چیف جسٹس کی طرف سے خطوط اپنے نام بھی خود ہی لکھنا شروع کر دیں گے اپنی تسلی کے لیے، اور تو کوئی نہیں۔ پتہ نہیں یہ خط کس مشین میں ڈلتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کون لکھتا ہے، اس کے عزائم کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ خان صاحب اس پہ اپنا انگوٹھا لگا کے بھیج دیتے ہیں کہ یہ میرا خط ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مشغلہ انہوں نے اپنا لیا اپنی تسکین کے لیے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ چیف جسٹس سے IMF وفد کیوں ملا، وزیر قانون نے بتا دیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہمارے دوست خط لکھ کر IMF کو شکایتیں لگاتے ہیں۔ اسی پس منظر میں IMF وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کا وقت مانگا تھا۔ خیبر پختونخوا میں 5 کارروائیوں میں 13 خارجی مارے گئے۔ ISPR نے بتایا، سیکیورٹی فورسز نے DI خان اور کولاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ شاہ گولف عرف روحانی سمیت 5 خارجی ہلاک ہوئے۔ شمالی وزیرستان میں 2 سالی اور ٹپی میں جھڑپوں کے دوران 5 خارجی مارے گئے۔ لکی مروت میں 2 خوارج ہلاک ہوئے۔ خیبر کے علاقے میں کارروائی کے دوران 1 خارجی مارا گیا۔ کارروائیوں میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ علاقے میں ممکنہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ جہلم میں تھانہ منگلہ کے علاقے میں فائرنگ سے 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق فریقین میں چند روز قبل بھی جھگڑا ہوا تھا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ نوید بٹ سے۔ نوید بٹ، بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, देखें थाना मंगला के इलाके ब्रिटा में एक ही खानदान के 4 अफराद को घर में घुसकर गोलियां मारी गई हैं। फायरिंग से मां अपने बेटे, बेटी और दामाद समेत मौका पर जान बाक हो गई। मकतूलीन को उनके घर के करीब रहने वाले जमील गुजर ने अपने भाई जहीर गुजर से मिलकर कत्ल किया है, जिसके बाद मुलजमान मौके से फरार हो गए हैं। वाकया की इत्तला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारक सिंधु पुलिस की भारी नफरी के साथ जाए वकूओं पर पहुंचे, जहां से शवाहिद इकट्ठे किए। बाद रेस्क्यू 112 की टीमों ने 4 अफराद की मौतें रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दी हैं। इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ कि दोनों पार्टियों में चंद रोज कबल भी मामूली तहकलामी हुई थी। मुलजमान की गिरफ्तारी करके छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद भट्ट। कराची के इलाके डिफेंस से 6 जनवरी को मुबैना तौर पर अगवा होने वाला मुस्तफ़ा आमिर को अब तक तलाश नहीं किया जा सका है। गुज़श्ता हफ्ते गिजरी में AVCC पुलिस के छापे के बाद भी तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान लोधी। 8 फरवरी की शाम डिफेंस फेज 5 क़याबान मोमिन के घर में AVCC पुलिस ने मुग़वी मुस्तफ़ा आमिर की बाजियाबी के लिए छापा मारा, जहां फायरिंग के दौरान DSP समेत 2 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने बंगले से अरगमान नामी नौजवान को गिरफ्तार करके भारी तादाद में असला और गोलियां बरामद करने का दावा किया। मुस्तफ़ा आमिर की वालदा कहती हैं, पुलिस इस केस पर संजीदगी से काम नहीं कर रही। मेरे बच्चे का मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। 6 जनवरी से 13 फरवरी हो गई है। आपने कहा JIT आएगी, एक उम्मीद बन गई, चलो JIT का ऑर्डर आएगा। JIT का ऑर्डर आप कितने दिनों में देंगे? 1-1.5 महीने की कोशिश में, जिसमें हमने एक लड़का पकड़ा जो कि मुस्तफ़ा की अगवा में, मुस्तफ़ा के खुदा न खास्ता मर्डर में इन्वॉल्व है, और उसमें से मुस्तफ़ा का जिक्र ही खत्म हो गया। पुलिस जराये के मुताबिक मुग़वी नौजवान कहाँ है, ये बात ताहाल मौमा बनी हुई है। गिरफ्तार मुलजिम भी तफ्तीश के दौरान बयानात तब्दील कर रहा है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इस केस की फॉरेंसिक बुनियादों पर तफ्तीश की जा रही है। गिजरी के बंगले से खून के कुछ सैंपल्स भी लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद केस के हकायक सामने आ सकेंगे। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। कराची में बेलगाम डंपर ने एक और शहरी की जान ले ली। मेमन गोश में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक हो गया। शहरी की शनाख्त 45 साल सैफुल्लाह के नाम से हुई है। रवां साल ट्रैफिक हादसात में अब तक 107 शहरी जान की बाजी हार चुके। जान बहक अफराद में 78 मर्द, 14 खवातीन, 11 बच्चे और 4 बच्चियां शामिल हैं। रवां साल ट्रैफिक हादसात में तकरीबन 1,500 अफराद जख्मी भी हुए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी शब बारात मनाई जा रही है। लोगों की बड़ी तादाद कब्रिस्तानों में अपने प्यारों के लिए कुरान खानी और फातिहा ख्वानी कर रही है। मजीद बता रहे हैं चांद नवाब। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कैंटोनमेंट बोर्ड है ये गुलिस्तान जौहर का, जहाँ लोग शब बारात पर अपने प्यारों की कब्रों पर फातह खानी कर रहे हैं, उनकी मफरत के लिए आ रहे हैं, फूल निछावर कर रहे हैं। क्या कहेंगे शब बारात पर? हमारे मरूमीन हैं, उनके लिए हम आते हैं दुआ फातिहा करने के लिए और कब्र फूल डालने के लिए। बच्चों को भी लेके आते हैं ताकि ये रीत चलती रहे। कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई का इंतजाम भी किया गया है, लाइटें भी लगाई गई हैं और हर कोई यहाँ आ रहे हैं कि अपने मरूमीन की कब्रों पर फातिहा कर रहे हैं। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बेअमनी फैलाने की कोशिशें बेनकाब। रवां माह 4 से 6 तारीख के दौरान बटल सेक्टर और रावलाकोट में 4 भारतीय IEDs बरामद हुई। धमाके से एक शहरी शहीद हुआ। पाकिस्तान ने भारत से एहतजाज किया। शवाहिद UN हुक्काम के हवाले किए। बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में वफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तकर्रुर और तबादले। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी का तबादला कर दिया गया। नदीम असलम चौधरी को सेक्रेटरी सरमायाकारी बोर्ड तैनात कर दिया गया है। शहाब अली शाह चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया गया। ग्रेड 21 के शहाब अली शाह बलूचिस्तान हुकूमत में तैनात थे। सेक्रेटरी सरमायाकारी बोर्ड रहीम हयात कुरैशी को ओहदे से हटा दिया गया। रहीम हयात कुरैशी को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बानी PTI की खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन खत्म करने की हिदायत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से मुलाकात की। अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही। पार्टी उमूर और सियासी सूरत हाल पर बात हुई। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को सूबाई मामलों पर आगाही दी। मुलाकात में शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी जेर बहस आया।
گورنر خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ جو علی امین گنڈاپور کے قریب آتا ہے عہدے سے فارغ ہو جاتا ہے. مانی دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے، اب خود NRO کے لیے خط لکھ رہے ہیں، انہیں بھی کچھ نہیں ملے گا. آپ کو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی 5 فرینچائز ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ اتھینٹک فرینچائز کون سی ہے. یہ بات تو عیاں ہو چکی ہے کہ جو سابق صدر ہے پی ٹی آئی کی، اس کے ساتھ جو بھی قریب لگتا ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا باقیوں کے لیے بھی گھنٹی کی نشانی ہے کہ جو بھی اسٹیج پہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا شاید وہ اپنے عہدے سے فارغ ہوگا. ابھی بھی کہا گیا ہے کہ بانی چیئرمین جو ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں NRO کے سلسلے میں کہ مجھے NRO دیا جائے. لوگوں کا ماضی میں مذاق اڑاتے تھے کہ NRO نہیں ملے گا، تو آپ کو بھی انشاءاللہ NRO نہیں ملے گا. عدالتوں کا سامنا کریں. ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تو 1 سال ہوا ہے اور مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں. ابھی تو اپنے بہت سے دریا عبور کرنے، تھوڑا صبر کریں. انٹر بورڈ گجرانوالہ میں رواں سال پوزیشن ہولڈرز کے لیے اعزاز. پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی فاخرہ مانک اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے اویس سرفراز کو پیٹرولنگ پولیس حافظ آباد کا ایمبیسڈر مقرر کر دیا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں بابر اعجاز. انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن گجرانوالہ کے انٹرمیڈیٹ امتحانات 2024 میں آرٹس گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی فاخرہ مانک اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے اویس سرفراز کے اعزاز میں پیٹرولنگ پولیس چوکی سندھواتا روڈ میں ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی. پولیس چوکی پہنچنے پر دونوں پوزیشن ہولڈرز کا شاندار استقبال کیا گیا. ڈی ایس پی عارف محمود نے دونوں پوزیشن ہولڈرز کو پیٹرولنگ پولیس پنجاب حافظ آباد کا ایمبیسڈر مقرر کرنے کا اعلان کیا. سی ایم صاحبہ نے ان کو وہاں پہ لاہور میں بلا کے ان کو 5 لاکھ روپیہ اور ان کو 3 لاکھ روپیہ اور سرٹیفکیٹ انعام دیا. ہم اپنے ایمبیسڈر ان کو مقرر کیا PHP کی طرف سے. ہماری پولیس جو ہے وہ ہماری دوست ہے اور سبھی کو چاہیے کہ ان کا احترام کرے. نوجوان لائسنس کے بغیر گاڑی چلاتے ہیں، ان کو قانون کے رولز کو فالو کرنا چاہیے. بلا شبہ محنت میں عظمت ہے. پیٹرولنگ پولیس پنجاب کی جانب سے دونوں پوزیشن ہولڈرز کو ایمبیسڈر مقرر کرنا محکمہ پولیس کا ایک بہترین اور حوصلہ افزا اقدام ہے. بابر اعجاز، ایئر نیوز، حافظ آباد. رخ کرتے ہیں واشنگٹن کا. وائٹ ہاؤس میں کچھ دیر بعد صدر ٹرمپ کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات ہونے والی ہے. اس وقت وائٹ ہاؤس کے سامنے مودی کے خلاف مظاہرہ جاری ہے. ہمارے بیورو چیف واشنگٹن DC جہاں زیب علی مزید تفصیل بتائیں گے. جی، اس وقت میں وائٹ ہاؤس کے باہر موجود ہوں اور کچھ ہی دیر کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وزیر اعظم مودی سے ملاقات ہونے والی ہے. بڑی ہی اہم ملاقات ہے کیونکہ کافی ٹینشنز ہیں بھارت اور امریکہ کے درمیان. ابھی حال ہی میں انلیگل بھارتی امیگرینٹس کو ٹرمپ نے جو ہے یہاں سے ڈیپورٹ کیا ہے. تقریباً 7 لاکھ غیر قانونی بھارتی یہاں پر موجود ہیں. اس پر بھی بات ہوگی. جو یہاں پر قاتلانہ حملہ ہوا ایک سکھ رہنے واقعوں پر، اس پر بھی بات ہوگی اور دیگر کافی ایشوز ہیں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ ہاؤس میں رکب کے اندر بہت ساری سکھ کمیونٹی یہاں پر موجود ہے کہ خالصتان کے نعرے لگا رہے ہیں. خالصتان کے پرچم انہوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور زبردست قسم کی نعرے بازی ہو رہی ہے. اور دوسری طرف جو ہے بھارتی کھڑے ہوئے ہیں، انڈینز کھڑے ہوئے ہیں جو کہ مودی کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں. انہوں نے بھارتی پرچم ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں. اسی اپنا میسج پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہوانوں بھیجنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان جڑا وا نریندر مودی تے سرکار جڑی آ انہاں نوں ذمہوار ٹھہرایا جائے جڑا کہ اے سکھاں نوں امریکہ وچ امریکہ دی دھرتی تے امریکن سٹیزن نوں مارن دیاں سازشاں کردے نے. کراچی میں سائٹ ایریا میٹرویل کے قریب گھر سے خاتون کی لاش ملنے کا واقعہ. پولیس کو ابتدائی تفتیش میں معاملہ مشکوک معلوم ہو رہا ہے. واقعہ خودکشی ہے یا قتل، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں. اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ سلمان لودھی. سلمان، کہیے گا. دیکھیں، میٹروویل خیبر چوک کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے. خاتون کی گھر کے اندر سے پھندا لگی لاش ملی تھی. پولیس جب موقع پر پہنچی تو ابتدائی بیانات جو گھر والوں کی تھی اس واقعے سے بھی معاملہ مشکوک معلوم ہوا. پولیس کو لگتا ہے کہ خاتون کے چہرے پر تشدد کے نشانات بھی تھے. پولیس نے سسرالیوں سے پوچھ تاچھ شروع کر دی. خاتون کی 3 ماہ قبل ہی شادی ہوئی تھی. پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا اور گھر والوں سے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے. بہت شکریہ سلمان لودھی. پاکستان کو انمول جیسے بہترین کینسر ہسپتال پر فخر ہونا چاہیے. DGIAEA کا انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن اینڈ انکالوجی لاہور کا دورہ. رافیل ماریانو گروسی نے کہا پاکستان میں سہولتیں بہترین طبی عملے کی محنت فرض سے وابستگی ظاہر کرتی ہے. IAEA پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کو مکمل تعاون فراہم کرے گی. DG انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے انمول میں لیبارٹری اور طبی سہولتوں کا افتتاح کیا. معیاری صحت سہولتوں پر پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی کاوشوں کو سراہا. کھیل کے میدانوں سے ابلاغ کی دنیا کا رخ کریں تو آرٹس کونسل کراچی میں ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے کانفرنس منعقد ہوئی. صحافت کی معروف شخصیات کے ساتھ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن بھی موجود تھے. روحا فاطمہ کی رپورٹ.
عالمی دن کے موقع پر کراچی آرٹس کونسل میں ریڈیو میڈیا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ریڈیو ریمینز اے پاورفل میڈیم particularly in Sindh where they reach 60% of the population, the highest in Pakistan. It has played a crucial role in delivering news, preserving local languages and strengthening cultural identity. کانفرنس میں شریک شرکا نے ماضی اور حال میں ریڈیو کی تاریخی پس منظر کے بارے میں بتایا۔ ہر سال 13 فروری کو ریڈیو کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد ریڈیو کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ کیمرامین محمد عماد کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز، کراچی۔ پشاور میں شہری نے چائے خانے میں لائبریری کھول لی، جہاں گرما گرم چائے کے ساتھ نوجوان کتابیں پڑھ کر علم کی پیاس بجھاتے ہیں۔ مدیحہ سنبل کی رپورٹ۔ ان روایات کو زندہ رکھنے کے لیے پشاور کے چائے خانے تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان چائے خانوں میں منی لائبریریاں بنائی گئی ہیں، جہاں آنے والے کڑک چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے کتب بینی کرتے ہیں۔ ایک نئے طریقے سے بنایا گیا، ایک نیو اسٹریٹجی کے ساتھ یہاں پہ آپ بکس دیکھ سکتے ہیں کہ بک پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے معاشرہ بہتری کی طرف جاتا ہے، علم میں بڑھاؤ آ جاتا ہے، لوگوں میں شعور آ جاتا ہے۔ چائے خانوں کی منی لائبریریوں میں تاریخ، شاعری، سیاست کے ساتھ ساتھ دیگر کتابیں بھی مطالعہ کے لیے رکھی گئی ہیں۔ ان لائبریریوں میں رکھی گئی کتابوں کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ ہمارے ریگولر کسٹمر وہ آتے یا اسٹڈی بھی کرتے ہیں، یا پشاور میں ایسے دوسرا کوئی ایسا کیفے نہیں جس میں لائبریری ہو۔ پیتے کتابیں پڑھتے بہت مزہ آتا ہے۔ چائے خانوں کے اس اقدام سے ایک بار پھر نوجوان بک ریڈنگ کی طرف راغب ہوں گے۔ کیمرامین ارشد خان کے ساتھ مدیحہ سنبل، ARY نیوز، پشاور۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔